Hello everyone, this is Ikra Nawaz and today we are going to discuss about the recent development which can be seen in the form of Saudi-Iran peace deal brokered by China. बेसिकली 6 मार्च को डिप्लोमेट्स चाइना, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीजिंग में मिले और हमें 10 मार्च को ये पीस डील जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर दी गई. अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस पीस डील की इम्प्लिकेशंस क्या हैं फॉर चाइना, फॉर ईरान एंड फॉर सऊदी अरेबिया. इसके अलावा इसका यूएस की डिप्लोमेसी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी और वो कौन से ऐसे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट थे विच हैव मोटिवेटेड बोथ सऊदीया एंड ईरान टू साइन दिस पीस डील. बिकॉज 2016 के बाद से हम देख रहे हैं कि ईरान और सऊदीया की जो डिप्लोमेटिक टाइज थी ये एंड हो चुकी हुई थी. किस वजह से? बिकॉज सऊदी अरेबिया ने एक हाई प्रोफाइल शिया क्लरिक जो है उसको एग्जीक्यूट किया, जिसके बाद इन दोनों की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो बहुत स्ट्रेंड हो चुके हुए थे. लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि चाइना ने एक रिप्रोचमेंट करवाई है सऊदीया और ईरान के दरमियान. अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी रीजन के ऊपर और इंटरनेशनली. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विच आर द बेसिक प्लेजेस विच हैव बीन मेड अंडर दिस सऊदी ईरान डील. तो सबसे पहले तो इस ट्राइलेटरल सेटलमेंट के अंदर जो प्लेज की गई है, जो एग्री किया गया है, वो ये है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं अब वो एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगी. राइट. जो सेकंड मेन अचीवमेंट है वो ये है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी. दोनों कंट्री सऊदी और ईरान जो हैं इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी. थर्ड वन क्या है कि जो बेसिक अचीवमेंट है वो ये कि 2001 का जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट था इन दोनों के दरमियान वो रिवाइव हो गया है. सिर्फ यही रिवाइव नहीं हुआ, इसके अलावा भी जो जनरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट था 1998 का ये भी रिवाइव हो चुका हुआ है, जो कि बेसिकली डील करता था इनकी ट्रेड को, इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट को. सो ये जो बेसिक मेन फैक्टर्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो रिवील किए गए हैं, दीज आर द बेसिक मेन प्लेजेस विच हैव बीन मेड अंडर द सऊदी ईरान डील. लेकिन इसके अलावा जो बेसिक फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं वो ये हैं कि इस डील को साइन करने के पीछे सऊदी अरेबिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थे वो क्या थे, वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने सऊदी अरेबिया को कंपेल किया कि यू हैव टू साइन दिस डील. तो सबसे पहले जो बेसिक हम देखते हैं वो ये था कि सिक्योरिटी एंजाइटीज़ जो थी सऊदी अरेबिया की, दे वर इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. राइट. अब वो किस फॉर्म में थी? वो ये थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर जो अटैक्स हैं वो कब से बियर कर रहा है. क्योंकि इनकी सऊदीया और ईरान जो हैं इनकी वजह से, इनकी हॉस्टिलिटी की वजह से मिडल ईस्ट जो है वो एक प्रॉक्सी वार का हब बन चुका हुआ है. ठीक है. तो क्या है कि 2019 से हाफ ऑफ द ऑयल फैसिलिटीज़ जो कि सऊदी अरेबिया की हैं दे आर फेसिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स, जिसका ज़िम्मेदार जो है वो सऊदी अरेबिया ईरान को समझ रहा है. ठीक है. सऊदी अरेबिया के क्लेम्स हैं कि सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर जो मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं वो उसके पीछे ईरान है. तो एक ये फैक्टर है कि सऊदी अरेबिया जो है उसको जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, अगर तो ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो रीसिक्योर हो जाती हैं तो सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं. सिर्फ अगर हम सिक्योरिटी के डायलेमा से बाहर निकलें तो इसके अलावा भी सऊदी अरेबिया के कुछ इंटरेस्ट हैं. वो उसका जो बेसिक इंटरेस्ट है दैट इज़ इट्स एम्बिशन विजन 2030. अब इसमें वो क्या चाहता है? सऊदी अरेबिया के प्लान्स ये हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को ऑयल से इंफ्रास्ट्रक्चर पे शिफ्ट करे. राइट. टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी चाहता है वो. तो उसके लिए क्या है, वो ये चाहता है कि सऊदी अरेबिया जो है इट शुड बिकम अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब. तो उसके लिए अगर आप अपनी कंट्री को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो रीजनल टेंशन्स हैं वो कम हो.
آپ کے بارڈر سیکیور ہوں, ایک اسٹیبل اور پریڈکٹیبل انوائرمنٹ ہو آپ کی کنٹری میں. اور دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہے, جو سمجھا جا رہا ہے, جو ورلڈ لیڈرز اور ورلڈ کمنٹیٹرز جو بتا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے, محمد بن سلمان جو ہیں, از پرسیوئنگ اے فورن پالیسی وچ از انکریزنگلی انڈیپینڈنٹ آف دا ویسٹ. کیونکہ سعودی عربیہ نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ یو ایس از ناٹ این آل ویدر فرینڈز. اس کے ساری کنسیڈریشنز جو ہیں وہ چائنا کو کنٹین کرنے میں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس کا جو امپیکٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ کم ہوتا جا رہا ہے. سو دیز آر دا فیکٹرز وچ ہیز موٹیویٹڈ سعودی عربیہ ٹو سائن دس پیس ڈیل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی موٹیویشن, ایران کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہیں بیہائنڈ دس ڈیل. تو سب سے پہلے تو ڈپلومیٹک آئسولیشن جو ہے یہ ایران کافی عرصے سے کئی سالوں سے برداشت کر رہا ہے اپنے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے, رائٹ. اس کے علاوہ جو بیسک فیئر ہے ایران کا وہ یہ ہے کہ کہیں سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش نہ کر دے. کیونکہ جن مڈل ایسٹ کے اندر جن کنٹریز نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز اوکے کی ہیں, سعودی عربیہ نے ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائی, انہیں کنٹین نہیں کیا, ان کی طرف اگریسو پالیسیز اپنائی نہیں ہیں. تو بیسیکلی یہ کیا ہے, یہ ایک سائلنٹ گیسچر ہے کہ آنے والے وقت میں مائٹ بھی پاسبل کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کر لے, ریکگنائز کر لے, اور ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ اوکے کر لے. سو جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں, جو یہ فیئرز ہیں, ڈپلومیٹک آئسولیشن جو ہے, اس کو کم کرنے کے لیے ایران جو ہے وہ بھی اپنا بارڈر پیسفل چاہتا ہے, اور اس لیے وہ اس پیکٹ کے اندر انٹر ہوا ہے, رائٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کے کیا انٹرسٹ ہے بیہائنڈ دس ڈیل. تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اٹس اے ڈپلومیٹک وکٹری آف چائنا, اور یہ ایک سائن ہے, یہ ایک گلوبل سائن ہے کہ چائنا جو ہے وہ اب گلوبل لیڈر کے فارم میں ابھر بھی نہیں رہا. ہم یہ کہیں گے کہ اٹس آلریڈی اسٹیپڈ ان دس ڈپلومیٹک وکٹری, رائٹ. سو چائنا ایک اکنامک لیڈر تو ہے, اب یہ یو ایس کو کمپیٹ کر رہا ہے, اس کو چیلنج کر رہا ہے, رائٹ. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظر آ رہا ہے کہ اس کا گلوبل انفلوئنس جو ہے یہ گرو کر رہا ہے, رائٹ. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کا جو بیسک انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو 40% جو چائنا آئل امپورٹ کر رہا ہے اس ریجن سے کر رہا ہے, رائٹ. اور اس ریجن کے اندر جتنی اسٹیبلٹی ہوگی, جتنا پیس ہوگا, اٹس بیٹر فار چائنا اینڈ دا ادر کنٹریز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن جو کمنٹیٹرز ہیں ان کا ویو کیا ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو اس کے اندر یو ایس جو ہے اس کو بالکل نگلیکٹ کیا گیا ہے. اور اب وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یو ایس کے بارے میں سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو پیٹر بیکر جو کہ نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب دا چائنیز بروکر ڈیل ہیڈ پینڈڈ یو ایس ڈپلومیسی ان دا مڈل ایسٹ, ٹھیک ہے. اور جیفری فیلٹمین جو کہ یو این اور یو ایس کے سینئر آفیشیلز تھے, وہ کیا کہتے ہیں کہ دا ایگریمنٹ ول بی انٹرپریٹڈ ایز پروبیبلی slap at the Biden administration and an evidence that China is the regional power. Not wrong, by the way. Okay, اب ہم دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ابھی پیس ڈیل ہوئی ہے, ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ کون سے چیلنجز ہیں جو اس ڈیل کو فیس کرنے پڑیں گے, کون سے کوشچنز ہیں جو اس کو ایڈریس کرنے پڑیں گے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ ڈیل ٹیکٹیکل ہوگی بھی کہ نہیں, انڈیور کرے گی کہ نہیں, اور جو ڈیکڈز کا مسٹرسٹ ہے ان دونوں کنٹریز کے درمیان وہ اوور کم ہوگا کہ نہیں, یا اس مسٹرسٹ کی وجہ سے یہ ڈیل جو ہے یہ اپنا اثر کھو دے گی اور یہ ڈیل جو ہے یہ اپنی گولز کو اچیو نہیں کر پائے گی, رائٹ. سو مسٹرسٹ جو ہے یہ ایک ون آف دا میجر چیلنج ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ول دی بی ایبل ٹو ایڈریس ایچ ادر سیکیورٹی کنسرنس. کیونکہ دونوں کنٹریز کی اس ڈپلومیٹک ٹائز کے ریزیوم ہونے میں جو بیسک بات ہے, وہ جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ سیکیورٹی کنسرن ہی تھا دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے کی طرف سے. اس کے علاوہ ول دا ویسٹ ٹرائی ٹو انڈرمائن دا ڈیل. کیونکہ یو ایس کو ٹوٹلی نگلیکٹ کیا گیا, یو ایس کا کوئی رسپانس نہیں آیا, پہلے 10-15 دن تک یو ایس نے کوئی اسٹیٹمنٹ پاس نہیں کی اس کے اوپر. لیکن ریسنٹلی یو ایس جو ہے اس نے اس پیس ڈیل کو ویلکم کیا ہے,
رائٹ. اور اس کو ایک پازیٹیو وے میں دیکھا ہے کہ اس ریپروچمنٹ سے جو ہے ایور لاسٹنگ امپیکٹس آئیں گے ریجن پہ اور انٹرنیشنلی بھی. اس کے علاوہ جو چیلنج آئیں گے, جو بیسک کوشچن ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, کین دا ٹو کنٹریز ڈیل ود انڈر لائنگ ایشوز اینڈ ٹرانسینڈ دا شیعہ سنی شزم دیٹ ہیز ہسٹوریکلی بین ڈرائیون آف دیئر اینیمیٹی. ٹھیک ہے, اور ایک جو بیسک ایلیمنٹ ہے شیعہ سنی ٹسل جو چلتی ہے سعودی اور ایران کے اندر, کیا یہ چیز ایک ہنڈرنس کے طور پہ آئے گی یا ایک چیلنج ہے جس کو ایڈریس کر لیا جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں اس ریکنسیلیشن کی, اس ریپروچمنٹ کی, کہ اس سے پاکستان کو کیا جو ہے اپرچونیٹیز ہیں. تو جناب سعودیہ عربیہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کا اسٹریٹجک الائی ہے, رائٹ. اور اگر ہم ایران کو دیکھیں تو ایران جو ہے اٹ از آر امیجیٹ نیبر. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کے درمیان پیس جو ہے اٹس امپیریٹیو فار پاکستان, اور دونوں کی جو اینیموسٹی تھی اٹ واز اے چیلنج فار آر فورن پالیسی. اب کیا ہوا ہے, اب اس ریپروچمنٹ سے کیا ہے کہ پاکستان کو بیسک بینیفٹ یہ ہے کہ ان دونوں اب ہماری فورن پالیسی کے لیے کوئی ایسا چیلنجز نہیں ہیں. ہم ایک نیوٹرل فورن پالیسی لے کے چل تو رہے تھے, لیکن بیسیکلی ہمارا ٹلٹ سعودی عربیہ کی طرف سے ہی کی طرف ہوتا تھا, کیونکہ وہ ہمیں اکنامیکلی اسسٹ کر رہی تھی, پولیٹیکلی اسسٹ کر رہی تھی. تو اب یہ جو ایک چیلنج تھا ہماری فورن پالیسی کو, یہ ختم ہوا. ہمارا جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے یہ آلریڈی سیکیور تھا, لیکن اب ہمیں اپنے پولیٹیکل اور اکنامک جو انٹرسٹ ہیں انہیں ریئلائز کرنے میں مزید فائدہ ہوگا, رائٹ. سو اب تک کے لیے اتنا ہی, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اینڈ ڈو سجیسٹ می another topic, another video, right. تب تک کے لیے اللہ حافظ, stay tuned, and yes, don't forget to like and subscribe.